بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین آدمیوں کی کہانی اور ایک درخت کا سایہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لاہور شہر میں گزارا۔ لاہور شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں ایک اور عظیم شخصیت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ بھی مقیم رہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کے آخری خطاب میں فرماتے ہیں کہ میری مولانا احمد علی لاہوری سے دو مناسبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک قرآن مجید کا درس دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی شہر لاہور میں 41 سال درس دیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ میں نے جس مسجد میں درس دیا اس کا افتتاح مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ملک کے تمام اخبارات، رسائل اور چینلز نے ان کے بارے میں اداریے، کالمز، مضامین شائع کیے اور مشہور شخصیات اور علماء نے اپنے تاثرات بیان کیے۔ ان مضامین اور تاثرات کو غازی محمد وقاص نے کتابی شکل میں جمع کر کے ڈاکٹر اسرار احمد کی یاد میں کے نام سے شائع کیا۔ ویسے تو یہ کتاب ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، لیکن علماء نے اپنے تاثرات میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہا اسے آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن حضرات کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کی شخصیت اور فکر نے بہت زیادہ متاثر کیا، ان میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام بہت نمایاں ہے۔ وہ حضرت شیخ الہند کو حضرت شاہ ولی اللہ کی جامعت کبریٰ کا عشق کامل اور اپنے آپ کو حضرت شیخ کے علوم و متعارف کا خوشہ چین اور فکری جانشین قرار دیتے تھے۔ دعوت علی القرآن کے حوالے سے ان کی خدمات کا انکار صریح ناانصافی ہوگی۔ حضرت شیخ الہند کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مولانا عبدالکلام آزاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ اگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے یوں کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ ڈاکٹر نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا۔ درس قرآن کے میدان میں جو چند اچھے لوگ سامنے آئے ان میں ڈاکٹر صاحب سرفہرست تھے۔ آگے فرماتے ہیں نماز تراویح میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کے ترجمہ اور خلاصے کا سلسلہ بھی اس کی حسنات میں سے ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا اور ایک حد تک کامیاب بھی رہا۔ اپنی زندگی کے 50-60 سال کتاب اللہ کے علم و حکمت کی اشاعت میں لگا دینا ہی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس پر ایک سچے مسلمان کو رشک آنا چاہیے۔ وہ شرعی مسائل و احکام کی اتباع اور ان پر استقامت میں مداحنت سے کام نہیں لیتے تھے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ امت کی نشاط ثانیہ کی تڑپ رکھنے والے اس خام قرآن کے ساتھ اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ مفتی محمد رفیع عثمانی مظل اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ نے خدمت قرآن کے لیے خاص جذبہ عطا کیا تھا۔ وہ پاکستان اور اسلام کے سچے سپاہی اور مخلص خادم تھے۔ ایک زمانے میں وہ ہمارے دارالعلوم کراچی کے پڑوس میں کچھ عرصے کے لیے مقیم رہے۔ 5 وقت کی نماز دارالعلوم میں پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کو اسلام اور پاکستان کے سلسلے میں مخلص پایا۔ اختلافات رائے ان سے کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان اور اسلام کے لیے ان کے اخلاص میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ ہم بہت مخلص خادم اسلام اور خادم پاکستان سے محروم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 3 آدمی تھکے ہوئے اور سوکھے صحرا سے سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے پاس پہنچے اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا تو ہم راحت پا جاتے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ کھانا ہوتا تو ہم سیر ہو جاتے۔ تیسرے آدمی نے البتہ کہا الحمدللہ ہمیں اس درخت کے نیچے سایہ ملا ہے۔ جب وہ وہاں بیٹھے تو ایک مسافر وہاں سے گزرا تو
انہیں پانی، کھانا اور یہاں تک کہ ایک سواری بھی ان کی منزل تک پہنچا دی۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنی فراخ دلی سے ان کی مدد کیوں کی تو اس نے جواب دیا، میں نے آپ کو 3 آدمیوں کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ آپ میں سے 2 اس چیز پر مرکوز تھے جو آپ کے پاس نہیں تھا، جبکہ تیسرا اس پر شکر گزار تھا جو آپ کے پاس تھا۔ سایہ میں شکر گزار دل کے ساتھ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کہانی کو شکر گزاری اور قناعت کی طاقت پر زور دینے کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنے سامعین کو ان نعمتوں کی قدر کرنے اور خدا کے رزق پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔